الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم۔ معزز اور معقر اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ہم سب کے لیے انتہائی فرحت و مسرت کی بات ہے کہ آج ہم لجنۃ القراءۃ والتجوید کا سالانہ مسابقتی پروگرام کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، اور وہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اس پربہار اور پر رونق اور پر انوار اس مسابقے کی سرپرستی و صدارت اور حکم کے فرائض جن شخصیات کے سپرد کی گئی اور جو فرما رہے تھے، ظاہر ہے کہ ان کی تعریف اور توثیق کے لیے اور وہ جس مقام پر ہے ان کے لیے ہمارے کلمات کم پڑتے ہیں۔ حضرات، آپ جانتے ہوں گے، ابھی آپ نے ایک مکالمہ سنا، مکہ سے یہ فن شریف لکھنؤ پہنچا، جس کے بارے میں اس میں لکھا کہ مدرسے کو مخزن علم تجوید اور مخزن قراء جس کو قرار دیا گیا۔ پھر وہاں سے یہ فیض قاری انیس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے سرزمین گجرات اور گجرات میں بھی سرزمین ترکیسر دارالعلوم فلاح دارین کو پھر سے اس فن شریف کی اس دور کے اندر خدمت کی اور نشر ثانیہ کی توفیق عرضہ ہوئی۔ 42 سال سے ایک استاد کا انتہائی مخلص شاگرد جس عرق ریزی کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور اساتذہ کے جس ادب کے ساتھ اور جس محنت و لگن کے ساتھ اس فن کی خدمت میں لگا، تو آج آسمان علم و فن میں اور آج آفتاب مہتاب فن تجوید کا ہو کر وہ اس دنیا میں ابھرا ہے۔ اور آج وہ ایک تنہا شخص نہیں ہے، بلکہ ایک اکیڈمی ہے، ایک جماعت ہے جو پورے عالم کے اندر قرآن کے اس فن تجوید کے شریف کے اس کی خدمت کو ایک ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی اس وقت ثانی اور مقابل نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے، جس طرح ہم ابھی سن رہے ہیں اور ویسے بھی سنتے ہیں کہ ہر فن کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فن کے لیے کوئی نہ کوئی افراد کو پیدا کرتا ہے۔ اس دور کے اندر سرزمین ترکیسر اور گجرات کو ایک ایسا قاری اللہ نے عطا فرمایا جس کو اللہ نے اس فن تجوید و قراءت کی اشاعت اور اس کے احیاء اور اس فن کو چار دانگ عالم میں پہنچانے کا جو جذبہ اور جو محنت دی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ کام کیا، اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہم اپنے ہر فن کے اندر ائمہ کے نام شمار کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے استاد محترم اور استاد الاساتذہ کو اس فن کا امام بنایا۔ اس فن کی جو انہوں نے باریکیوں کو اس فن کے اندر جو نکھار اور اس فن کے اندر جو جماؤں پیدا کر کے اور طلباء کے اندر جو روح ڈالی ہے اور روح پھونکی ہے، اور اس فن کو عرب و عجم بلکہ یورپ کے وہاں پر یورپ کی بھی ملکوں کے اندر اس فن کو ایسا وقار بخشا ہے اور ایسا اس کو زندہ کیا ہے، جہاں کے لوگ انگلش بولنے والے ہوں، انگلستان جہاں کہا جاتا ہو، وہاں بھی انہوں نے اس مٹی سے اس سرزمین سے ایسے قراء اور ایسی وہاں جا کر ان سرزمینوں میں بھی ایسی خدمت کی ہے کہ شاید ان کے پہلے ایسا عظیم کارنامہ یورپ کی ان سرزمینوں پر کسی قاری نے نہیں دیا ہوگا۔
اور دیا ہوگا تو قدیم زمانے کے ہمارے وہ ائمہ ہیں۔ آج ہم اپنے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری مجلس کے اندر آج اس جلسے کی جو صدارت و سرپرستی فرما رہے ہیں وہ صرف فن تجوید و قرات کے صرف قاری اور مقری نہیں ہے، بلکہ اس فن کے وہ امام ہیں۔ اور ائمہ فن جس طرح پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی یہ شرف بخشا کہ آج ہم دنیائے فن و تجوید کے اس امام فن کو ہم اپنی مجلس میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی آمد کو مبارک فرمائے اور آپ کے فیض کو دنیا میں عام و تام فرمائے۔ آپ نے جو اکیڈمک کام کیا ہے اور اجتماعی جو لوگ نہیں کر سکتے، پوری جماعتیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اور ان درسگاہوں میں جہاں معمولی سی چٹائیاں ہوں، انہی بوسیدہ چٹائیوں پر انہی معمولی درسگاہوں میں بیٹھ کر ایسے رجال علم و فن پیدا کیے ہیں، اور ایسا پیدا کرنے والے لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمیں بھی ان سے شرف حاصل ہے۔ کل قیامت کے دن بہت ساری نسبتیں، بہت سارے لوگ بہت سارے وسیلوں سے کہیں گے، کہا جاتا ہے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، کہ ہمارے بھی ایسے آبا ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ایسے آبا ہیں جنہوں نے فن قرات و تجوید کو ایسا عروج بخشا ہے اور ایسا اس کے اندر نکھار پیدا کیا ہے کہ صدیہ انشاءاللہ ان کے اس کارنامے کو اور ان کی خدمتوں کو سلام کرتی رہے گی، اور نسلیں ان کے نام پر فخر کرے گی، اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، میری بھی خود ان سے نسبت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر یہ قاری اپنے قراء کے ساتھ جائے گا تو ایک چھوٹا سا قاری یہ بھی ہوگا، اس کی بھی اصلاح ہے کہ فوائد مکیہ میں نے حضرت سے پڑھی، خلاصۃ البیان میں نے حضرت سے پڑھی، المقدمۃ الجزری بھی میں نے حضرت سے پڑھی، اور آپ ہی کے تدویر و ترتیل کے صدقے میں مجھے بھی جو ہے حفظ کی سند ملی ہوئی ہے، اور ان کے استاد مکرم قاری انیس صاحب سے بھی ہم نے تدویراً قرآن کے کچھ ان کو پارے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہی ہمارے وہ آبا ہیں جو آج اس فن کو پھر سے اس دنیا کے کونے کونے تک لے جانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے اس کلمات کے ذریعے سے شکر ادا کریں۔ یہ آپ ہی کی یہاں کے اساتذہ، یہ سب انہی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ آج جو کچھ آپ نے سنایا ہے یہ قاری صاحب ہی کے ان شاگردوں کا ایک کمال ہے، ان کی محنتیں ہیں۔ اللہ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ حضرت کی آمد کو ہمارے لیے اس فن شریف میں، اس علاقے میں، بلکہ پورے ایم پی کے طول و عرض کے ہمارے مدارس کے اندر اللہ اس فن کو پھر سے زندہ فرما دے۔ حضرت کی بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں، بڑی ہمدردیاں ہیں، بڑے اخلاص ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اسی طرح سنا جاتا ہے کہ جب کوئی مخلص بندہ کسی بھی جگہ سے کام کرتا ہے، وہ چاہے عرب کا ہو، چاہے وہ مصر کی سرزمین سے ہو، کہ چاہے وہ عرب سے ہو، کہ کہیں سے بھی اٹھے، اللہ جب کوئی مخلص بندہ کسی فن کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا پرانے مخلصین کی داستانیں اور واقعات ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے بھی ایک ایسا مخلص، بے لوز، بے نفس، خادم قرآن اور خادم تجوید و قرات، ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان ہے کہ اللہ نے جن کو اس اخلاص کی برکت سے آج اس فن تجوید کا آفتاب و مہتاب بنایا ہے، ہم حضرت کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اسی طرح منشاب ہند بلبل گجرات، بلکہ گجرات میں اس بلبل کو قید کر دو، اس لیے کہ بلبل کا کوئی حصہ اور خطہ نہیں ہوتا ہے، الگ الگ زمینوں کی بلبلیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو بلبل عالم ہے۔ جب وہ مصر گئے عبد الناصر کی مسجد میں بھی تو گنگنایا، وہاں بھی ان کو وہی قرات سے اعزاز ملا۔ صاحب المقامات ہے، وہ بلبل صرف گجرات کی نہیں ہے، ابھی اس وقت وہ بلبل جامعہ اسلامیہ بنجاری بھی ہے، جب بھوپال جائیں گے تو وہ بلبل بھوپال بھی ہو جائے گی۔ یہ بلبل جہاں جہاں جس شاخ پہ اور جس درخت اور جس شہر کا یہ سفر کریں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے پرندوں کے جھرمٹ جو ہے وہ یورپ سے آتے ہیں اور ہندوستان میں آ کر چند مہینے گزارتے ہیں، تو یہ ہندوستان کے بلبل بھی عربستان اور جو ہے یا کیا ہے انگلستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ قیام کرتے ہیں، اور اسی قرآن کی نور کو اور اسی قرآن کے ان لہجوں کو وہاں بھی یہ سناتے ہیں۔
تو یہ بلبل گجرات ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو بلبل فن تجوید و قرات ہے۔ یہ بلبل جہاں بھی جاتا ہے اس کی سحر انگیزی، اس کے لہجے کی یکتانگی اور منشاوی کو اس لہجے اور اس کے لہجے میں جو بھی جولانی ہے اس کے ذریعے سے سارے مجموعوں کو وہ مسحور اور بے خود کر دیتا ہے۔